حضور کا ذکر کرے تو کیا اسے چرچا کرنا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی 2 دفعہ گھر میں بیٹھ کے کرنا، 4 دفعہ کرتے، 1 دفعہ کرے تو اسے ذکر کہیں گے، اور وہ بھی قرآن پہ عمل ہو رہا ہے۔ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے، اور اگر اس ذکر کو بار بار کرے تو اسے تکرار کہتے ہیں۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے ذکر نہیں، تکرار نہیں، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ آؤ ذرا ہم پوچھتے ہیں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ حضور آپ اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہے، حضور کی آپ کے ساتھ ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما، آپ کو رب نے علم عطا فرمایا ہے، ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اللہ کی نعمت ہے کون سی؟ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس کا ایک قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اے دنیا والوں آپ کو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمت اللہ سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار اللہ فرما رہا ہے نعمت کا چرچا کرو۔ نعمت کون ہے؟ حضور کی ذات۔ جب حضور کی ذات کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے تو ایک مرتبہ یاد کرنے سے چرچا نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھ کر یاد کرنے سے چرچا نہیں ہوتا، بیٹھ اپنے اپنے کمرے میں یا خالی مسجد میں بیٹھ کر یاد کرنے سے چرچا نہیں ہوتا۔ اسے ذکر کو کہہ سکتے ہیں، اسے تکرار کو کہہ سکتے ہیں، پر چرچا نہیں کہہ سکتے۔ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ چرچا کرو، چرچا دیکھنا ہے اللہ کی نعمت کے چرچا جو محمد کی صورت میں ہم پہ نازل کیا گیا۔ چرچا کیسے ہے؟ اللہ دیکھ لو مسلم حضور کا چرچا کر رہے ہیں۔ ہم تھے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، گھروں کو سجا کر، گلیوں کو سجا کر، اور چوک چوراہے میں نکل کر احمد مصطفیٰ کے نعرے لگا کر، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر، تاجدار نبوت کے نعرے لگا کر، اور اپنے آقا سے محبت کا اظہار کر کے ہم نے یحییٰ بتایا ہے اور بتایا ہے۔ اے دنیا والوں اپنے محبوب کے شرف نہ چکے ہیں۔ تو یہ چرچا ہوتا ہے، اور اس آیت پہ عمل جو ہے وہ آج سنی ہی کرتا نظر آتا ہے، سنی ہی اس آیت پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کچھ وہ لوگ جو میلاد تشریف اور بدعت تک کہہ دیتے ہیں، آج ان کے اندر بھی یہ بات تو ہمیں آج دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ کھل کر اس بات کو بیان کر نہیں سکتے، نہ کر سکیں گے، نہ کر سکیں گے۔ آج کئی جگہ پہ لاہور سے لے کر مرید کے تک اور مرید سے لے کر فیصل آباد تک کئی جگہ پر آج ایک پرست منعقد ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے سیرت سید خیر البشر، سیرت سید خیر البشر کا پرست، کہیں پہ سیرت خیر العباد کا پرست منعقد کی جا رہی ہے۔ کھل کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی کے میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ سنی کا مقدم ہے، وہ نہیں کہہ سکتا ہے، چوک چوراہے نہیں کہہ سکتا ہے، بڑے حضرت کہہ سکتا ہے، سب سے لگا کے بھی بتا سکتا ہے کیا ہوا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ مقدر میں آیا ہے، اور یہ سنی ہی حضور کی آمد کا چرچا کر سکتا ہے۔ اور یہ سنت بیان کرنے والے تو سیرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟
سیرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سیرت کہتے ہیں چال چلن کو، سیرت کہتے ہیں چال چلن کو۔ تو حضور کی سیرت کیا 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے؟ حضور کی سیرت تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حضور پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہوئے سجدہ فرمایا ہے۔ سیرت اگر کرنی ہے تو پھر یہاں سے یہاں سے پہلے دن سے سیرت شروع ہو رہی ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے اس وقت تک نبی نہیں تھے، 40 سال بعد نبی بنے، یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ سیرت تو رجبان آقا کے پہلے دن سے شروع ہو رہی ہے۔ سیرت کی بیان کرنی ہے، سیرت ہی بیان کرنی ہے، تو پھر بتاؤ نا کہ رجبان آقا جب آ رہے تھے کائنات کے ستارے سارے اماں آمنہ کے گھر پہ جھک رہے تھے، جب جھک کر سلامیاں دے رہے تھے، آج نور پھیل رہا تھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہے اس نور کی روشنی میں میرا سارا گھر جگمگا اٹھا، اس نور کی روشنی میں پورا مکہ جگمگا اٹھا، اس نور کی روشنی سے پورا جہان جگمگا اٹھا۔ اللہ جلالہ نے زندگی میں نقل کیا۔ اماں آمنہ فرماتی ہے اس نور کی روشنی میں میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، جنوب و شمال کو دیکھا، ملک شام کو حیران کو دیکھا۔ یہ سیرت کا عنوان سنی کے حصے میں آیا ہے۔ کس کے حصے میں آیا ہے؟ یہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، یہ سنی کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسم طبرانی کی حدیث پاک ہے، اما عائشہ الصدیقہ کا حجرہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے، صدیق اکبر بھی وہاں پر تشریف فرما ہے۔ آؤ تمہیں دکھاؤں کہ حجرہ عائشہ نے کیسے اپنا میلاد پڑھا، کیسے میلاد پڑھا گیا۔ سنو موسم طبرانی اور اس کے جلد اول میں حدیث نمبر 28 ہے۔ اما عائشہ الصدیقہ راویہ ہے، آپ فرماتے ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلادہما عندی۔ روایت میں لفظ کیا ہے؟ میلادہما، لفظ ہے میلاد کے، میلاد کے لفظ ہے۔ ہم پڑھے نا صحیح مسلم کی حدیث پاک اور نسائی کی حدیث پاک، صحابہ مسجد نبوی میں کر ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم اس سے میلاد ثابت کرتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے اس میں میلاد کا کہاں ذکر ہے، اس میں میلاد کا کوئی تذکرہ ہے، اس میں کوئی میلاد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے؟ میں نے کہا آج دکھاؤں تجھے، میلاد کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اپنے عائشہ الصدیقہ کا حجرہ ہے، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی۔ اپنے عائشہ الصدیقہ فرماتی ہے میرا حجرہ حضور کے تشریف فرما ہے، آج صدیق ہفتے میں تشریف فرما ہے۔ پہلے صدیق اکبر نے اپنا میلاد پڑھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے میلاد پڑھا۔ صدیق اکبر نے میلاد پڑھا تو حضور نے سنا، حضور نے میلاد پڑھا تو صدیق اکبر نے سنا۔ اللہ اکبر۔ بس اتنے الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آج کسی کو بھی اگر کوئی تکلیف ہے میلاد سے تو ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں اور آج پھر کہہ رہے ہیں کہ آؤ لجپال آقا سے محبت کرنے والے، آؤ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، آؤ محبت کا یہ جلوس ہے، ان کی محبت کا یہ جو ہے وہ جلسہ ہے، ان کی محبت میں ہم سب یہاں پر جمع ہے۔ آؤ ان سے نفرتیں چھوڑو، رسول اللہ کے میلاد کی خوشی میں شریک ہو کر اپنا مسلمان ہونے کا اظہار کرنا۔ سبحان اللہ۔ مصر کے عظیم ریسرچر گزرے ہیں ڈاکٹر محمد ابراہیم حسینی الشاذلی، انہوں نے میلاد پاک پہ کئی ملکوں کا دورہ کر کے مختلف ملکوں سے لائبریریوں میں جا کر جو مخطوطات ہیں انہیں جمع کیا میلاد شریف کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 30 ایسے رسالے، ایسی کتابیں ملی جو میلاد پاک کے حوالے سے پہلے علماء لکھ گئے تھے لیکن اب تک چھپی نہیں تھی۔ انہوں نے وہ اکٹھی کر کے اس پہ ریسرچ کی اور انہیں جو ہے ایک جگہ جمع کر کے کتابی شکل میں انہیں چھاپا۔ بیروت لبنان سے وہ کتاب چھپی اور رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ کتاب موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے مضمون لطیف الانسی فی سیغ مولد النبی۔ اس کے صفحہ نمبر 6 پر 206 پر آپ نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے۔
اور وہ آپ اور میری محبتوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آج سنی کو یہ جو تانا دیا جاتا ہے کہ تم جی نیا کاروبار بناؤ پھر بھی میلاد، نیا گھر بناؤ پھر بھی میلاد، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا پھر بھی میلاد کی مدد، بیٹا پیدا ہو جائے پھر بھی میلاد، موٹر سائیکل نہیں لے لی پھر بھی میلاد ہے، تو مشکل میں ہے پھر بھی میلاد، جی پتر جیل میں ہے اما میلاد کی مدد مان لیجیے، پتر چھوٹ کے آوے میلاد، یہ تم ہر جگہ میلاد، ہر جگہ میلاد۔ ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سنی جو ہے وہ ہر موقع پر لجپال آقا کا میلاد کیوں مناتا ہے۔ بولی ذرا سبحان اللہ۔ سنیے اس کتاب کے اندر شیخ ابراہیم نے اس بات کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک شخص گھوڑے کی سواری کا شوقین تھا، گھوڑے پہ سوار ہوا لیکن اناڑی بندہ تھا، گھوڑا اس سے بے قابو ہو گیا۔ اب وہ بڑا سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن گھوڑا سپیڈ کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اس سے گھوڑا سنبھالا نہ گیا اور گھوڑا اس سے بے قابو ہو گیا۔ دیکھتا ہے کہ سامنے بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان کا، اس سے گھوڑا سنبھالا نہ گیا، گھوڑا جا کر سیدھا جو ہے وہ بادشاہ کے بیٹے پہ چڑھ گیا، اس کا بیٹا گرا وہیں پر فوت ہو گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ایسے شخص کو پکڑ کے لاؤ کس نے جو ہے وہ میرے بیٹے کو مارا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، سپاہی جو ہے وہ اس بندے کو پکڑ کے لے آئے، وہ بڑا ڈر رہا ہے، بادشاہ کب سے بیٹھا ہے، بادشاہ کہتا ہے آج بھی بندہ آلے میں اپنے سانس سے جو ہے وہ اس کے گھر میں ماروں گا اور اس کی بول کے بولنی کروں گا، نہیں تو میں کئی دنوں تک اس کی لاش کو چھوڑ کے لٹکائے رکھوں گا تو اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میرے بیٹے کو کیا ہے۔ جب سپاہی جو ہے وہ اس بندے کو پکڑ کے لے آئے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، بادشاہ کچھ دیر دیکھتا رہا اور دیکھ کر کہتا ہے اے بندہ خدا کیا میں نے تمہیں معاف کیا، سبحان اللہ، معاف کیا۔ اس بندے کو یقین نہیں ہو رہا کہ مجھے معافی مل گئی ہے، جرم اتنا بڑا کر کے کھڑا ہو۔ بادشاہ نے پھر دوسری مرتبہ کہا جا تمہیں معاف کیا، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر بادشاہ نے کہا کہ جا تجھے معاف کیا، اب اسے یقین ہو گیا کہ معافی مل چکی ہے، اب سہما سہما پیچھے ہٹنے لگا، الٹے قدم جب واپس پلٹا تھوڑا ہی چلا تھا تو پیچھے سے بادشاہ نے آواز دے رک جا، اب پھر سہم گیا، ڈر گیا کہ پتہ نہیں بادشاہ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب کیا حکم آ گیا ہے۔ اس نے مڑ کے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا معافی تو میں نے تجھے دے دی ہے لیکن ایک بات پوچھنے لگا وہ سچ بتانا۔ اس نے کہا بادشاہ پوچھئے، کہا کہ سچ بتانا جب تم یہاں میرے پاس آیا ہے میرے آنے سے پہلے تو کون سا وظیفہ کر گیا، کون سا وظیفہ کر گیا؟ کہا کیوں بادشاہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا مجھے بڑا غصہ تھا کہ تیرا سر قلم کروں گا، تیری بوٹیاں کروں گا، لیکن جیسے تو آیا میں نے دیکھا، دیکھتے میرا غصہ سارا ٹھنڈا ہو گیا، میں نے تیری معافی کا اعلان کر دیا۔ یقیناً تو کوئی وظیفہ کوئی عمل کر کے آیا ہے، بتا تو کون سا وظیفہ کر کے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ میں نے تو کوئی وظیفہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا بتا سچ بتا کون سا وظیفہ کر کے آیا ہے؟ سنی ذرا سننا، اس نے جو وظیفہ بتایا بادشاہ بار بار پوچھ رہا ہے، بادشاہ کہتا ہے بتا کون سا وظیفہ کر کے آیا ہے؟ اب اس نے جو وظیفہ بتایا جو وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر سنی مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اپنے گھر میں ہر شخص یہ وظیفہ کرتا بھی ہے، کر کے بھی دیکھے مشکل میں نہیں تو پھر کہتا۔ بادشاہ نے پوچھا بتا کون سا وظیفہ کر کے آیا ہے؟ وہ سہم کے کہتا ہے بادشاہ جب تیرے سپاہیوں نے مجھے پکڑ کر لے کے آ رہے تھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر میں نے اللہ تعالیٰ کا عرض کی مولا اگر آج تو مجھے بادشاہوں کے ہاتھ میں موت سے بچا لے تو مناد بناؤں گا۔
اگر آج تو بتا لے میں تیرے نبی کا میلاد مناؤں گا اور اس پہ اتنا خرچ کروں گا، بس میں یہی وظیفہ کر کے آیا ہوں۔ ارے سنی اپنے مقدر پہ ناز کر، یہ وظیفہ بھی رب نے سنی کو ہی عطا فرمایا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم جو ہے وہ کاروبار نیا شروع کریں، حضور کا میلاد، ہم جو ہے وہ گھر نیا لیں، حضور کا میلاد، ہم جو ہے وہ دکان نہیں بنائیں، حضور کا میلاد، ہر جگہ ہم حضور کا میلاد منا کر اور آج میلاد چوک میں 10-12 تک محمد کا جشن منا کر ہم سے بتا رہے ہیں کہ ہم کیا مان سے ہوئے، ہمارا رسول اللہ کے ساتھ رسول کرام جائیں گے قائم ہے، یہود معلم ہے، اس کے پروگرام پر اور رحم الاول پہ آتے ہی ہمارے چہروں پہ خوشیاں آ جاتی ہیں۔ آج کئیوں کے جو ہے وہ رشتے ناتے کٹ چکے ہیں اور کوئی بھی اپنا رشتہ ناتا حضور تک سند نہیں جوڑ سکتا ہے، نہیں جوڑ سکتا ہے، نہیں جوڑ سکتا ہے۔ 2 سے 3 پیڑھیوں پیچھے جائے گا، پیچھے جو ہے وہ اس کا سلسلہ کٹ جائے گا، کٹ جائے گا۔ پیچھے یا تو میلاد منانے والا بیٹھا ہوگا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا بیٹھا ہوگا، یا رسول اللہ کو حاضر و ناظر ماننے والا محفوظ بیٹھا ہوگا۔ اس سے آگے سے یاد ہو سکتا ہے، پر سننی ہے کہ یہاں سے سکرین سے شروع کرو کہ رسول اللہ کا مدینہ پاک کی مسجد نبوی کے بھیتر اپنا ہے بیان کر کے بتا سکتے ہیں وہ ہمارا حضور کے ساتھ اس تعلق کی بنیاد پر ہمیں حضور کے رحمت کی خوشی ہوتی ہے۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار دہلی چہل پہل پہ ہزاروں ربیع الاول سوائے حدیث کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جہان گھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا دانا، ہم تو ان کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کا میلاد منا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔